درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ العظیم۔ ارشاد الہی ہے 90 پارے کی آیت کریمہ ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ مفہوم آیت کریمہ یہ ہے کہ جو لوگ غلامی اختیار کرتے ہیں رسول کی، بے پڑھے نبی کی، جسے وہ پائیں گے اپنے پاس لکھا ہوا توریت میں اور انجیل میں، کیا پائیں گے؟ یأمرہم بالمعروف، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، اور پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیزوں کو گندگی کو حرام ان پر کرتے ہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان سے بوجھ اور ان کے گلے سے پھندے کو اتار دیتے ہیں جو ان کے اوپر تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کئی صفتیں بیان فرمائی کہ جو لوگ غلامی اختیار کرتے ہیں، کس کی؟ الذین یتبعون الرسول، جو لوگ رسول کی غلامی اختیار کرتے ہیں۔ تو رسول کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام لے کر کے انسانوں میں آئے اور اس کو ہدایت کا راستہ بتائے، تو یہ رسول۔ النبی الامی، بے پڑھے غیب کی خبر دینے والے کی، بے پڑھے غیب کی خبر، نبی مانے غیب کی خبر دینے والا، امی مانے بے پڑھا۔ دیوبندیوں نے یہاں پر دھوکہ کھایا اور ان لوگوں نے ترجمہ کیا معاذ اللہ، امی کا ترجمہ ان پڑھ، معاذ اللہ، ترجمہ ان پڑھ نہیں ہوتا۔ ان پڑھ کسے کہیں گے؟ جو پڑھنا ہی نہ جانے۔ اور اعلیٰ سرکار نے ترجمہ کیا کیا؟ بے پڑھا، بے پڑھے غیب کی خبر دینے والے۔ تو بے پڑھے کا مطلب جس نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا۔ بے پڑھے میں اور ان پڑھ میں فرق ہے۔ بے پڑھے کا مطلب ہوتا ہے جس نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، جس کا پڑھانے والا اللہ ہے نا، کسی سے نہیں پڑھا۔ اور ان پڑھ جو پڑھنا ہی نہ جانے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو جو پڑھنا ہی نہ جانے ان پڑھ اس کو کہا جاتا ہے، اور جو کسی سے نہ پڑھا ہو اس کو یہ کہ کسی سے نہ پڑھا مگر اللہ نے پڑھایا۔ تو نبی بھی ہیں، امی بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ امی بھی ہیں، نبی، یعنی دنیا میں امی مطلب دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، امی کا مطلب دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، اور نبی کا مطلب غیب کی خبر دینے والا، دنیا میں کسی سے پڑھے بھی نہیں، غیب کی خبر بھی دے۔ تو مطلب کیا ہے؟ دنیا میں نہیں پڑھا، خدا نے پڑھایا۔ الرحمن علم القرآن، اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے سب آپ کو سکھا دیا ہے نا۔ تو نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا۔ اور ان دیوبندیوں وہابیوں کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ معاذ اللہ نبی غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر، معاذ اللہ۔ تو ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول کو کوئی خبر نہیں غیب کی، اور یہاں قرآن میں نبی کا لفظ ہے، اور ہم نبی مانتے بھی ہیں، دیوبندی بھی کہتے ہیں ہم نبی مانتے ہیں، مگر نبی کا معنی کیا ہوتا ہے پوچھو تو نبی کا معنی ہی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا۔ تو غیب جانے بھی نہ اور غیب کی خبر دینے والا بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے نا؟ تو نبی مانو گے تو غیب کا جاننے والا ماننا ہی پڑے گا، اس لیے کہ نبی کا معنی ہی ہے غیب کی خبر دینے والا۔ تو وہ نبی جو امی ہے، امی کا کیا معنی؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا، امی کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جس نے دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو، دنیا میں کسی سے۔ تو نبی دنیا میں پڑھنے نہیں آتا ہے، نبی دنیا والوں کو پڑھانے آتا ہے۔ نبی دنیا والوں سے علم لینے نہیں آتا ہے، دنیا والوں کو علم دینے آتا ہے۔ تو امی کا معنی جس نے دنیا میں کسی نہ پڑھا ہو۔ کا لفظ جو ہے یہ عربی لفظ ہے، کا معنی ہوتا ہے ماں،
ام کا معنی ماں، اور یا جو لگائی جاتی ہے اس میں امی، یا لگا دی گئی، تو یا جو ہے اس کو یا نسبتی کہتے ہیں، یعنی والا، یا لگا دیں گے ترجمہ کیا آ جائے گا؟ امی ماں والا. جیسے قادری، قادر عبد القادر ہے نا، اور وہیں یا لگا دیا قادری، تو کیا ہو گیا؟ عبد القادر والا. چشت، سلسلہ چشتیہ کی نسبت جو ہے ایک جگہ ہے جس کا نام چشت ہے، تو اس جگہ کی نسبت سے وہاں کے بزرگ تھے، ان کی نسبت سے چشتی کہا جاتا ہے. تو چشت جگہ کا نام ہے، چشتی چشت والا ہے نا. اسی طریقے سے جو ہے رضوی، رضا والا، رضا سے رضوی، حشمتی حشمت والا، مشاہدی مشاہد والا، یعنی نسبت جوڑتے ہیں. تو یا جو لگی ہوتی یا نسبتی، اس کا ترجمہ اردو میں اگر آپ کریں گے تو کیا ترجمہ کریں گے؟ والا. امی کا معنی ام مانے ماں، یا لگا دیا امی تو معنی ہوا ماں والا. کیا مطلب ماں والا؟ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے شکم سے باہر آتا ہے، تو اس وقت اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا ہے، اس وقت اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد وہ کسی سے پڑھتا ہے، کسی کو استاد بناتا ہے، کسی سے علم سیکھتا ہے. تو جب دنیا میں ہم اور آپ آئے تو اس وقت تک ہمارا کوئی استاد نہیں. جب ہم دنیا میں پڑھنے گئے، اسکول گئے، مدرسہ گئے، تو اب ہمارا استاد ہوا. تو اب ہم ویسے نہیں رہے جیسے ماں کے پیٹ سے آئے تھے بغیر استاد کے، بلکہ اب ہم استاد والے ہو گئے، ہمارا کوئی نہ کوئی استاد ہے. مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماں والے، مطلب جیسے تشریف لائے تھے اس وقت کوئی استاد نہیں تھا، اب بھی کوئی استاد نہیں ہے، بغیر ماں والے ہیں. یعنی جیسے تشریف لائے سے تھے ویسے ہی ہے، کوئی استاد میرے آقا کا نہیں ہے. اچھا، پھر دوسری چیز، ایک چیز اور ہے امی. مکہ المکرمہ کا جو اصل نام ہے، ایک نام اس کا اصل جو نام ہے وہ ام القریٰ ہے. کیا ہے؟ ام القریٰ. قریٰ مانے گاؤں، ام مانے ماں بھی ہوتا ہے، ام مانے بنیاد بھی ہے، اصل بھی ہے، جڑ، جڑ بنیاد اصل، ام کا معنی سمجھ رہے ہیں؟ تو ام تو مطلب کیا ہوا؟ گاؤں کی اصل، آبادی کی اصل. یعنی زمین جب بنائی گئی تو سب سے پہلے جو آبادی بسی ہے وہ مکہ المکرمہ کی ہے. اس کے بعد اسی سے پھر بڑھتے 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 آبادی بڑھتی چلی گئی. تو سارے علاقے کی، ساری آبادی کی اصل جو ہے وہ مکہ المکرمہ ہے، اسی لیے اس کا نام ام القریٰ ہے. تو ام القریٰ میں اس کا نام ام القریٰ، اس کا پہلا لفظ لے لیا گیا امی، یعنی وہ نبی جو ام القریٰ میں تشریف لایا، وہ نبی جو ام القریٰ میں تشریف لایا، یعنی وہ نبی جو مکہ المکرمہ میں تشریف لائے. تو یہ ترجمہ ہوا. تو اب کیا ہوا ترجمہ؟ کہ جو لوگ غلامی اختیار کرتے ہیں رسول کی، نبی امی کی، الذین یجدونہ، اس نبی کو وہ لوگ پائیں گے مکتوباً، لکھا ہوا، عندہم، اپنے پاس لکھا ہوا پائیں گے. کیا؟ کہاں؟ فی التوراۃ والانجیل، توریت میں اور انجیل میں. یہ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل. تو یہودی اور نصرانی اس وقت وہاں موجود تھے، مکہ المکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں یہودی اور نصرانی موجود تھے. تو نبی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ یہودی اور نصرانی اپنی اپنی کتابوں میں، توریت میں اور انجیل میں، ان کے بارے میں لکھا ہوا پائیں گے. اس میں لکھا ہے، توریت میں بھی انجیل میں بھی کیا لکھا ہے؟ یأمرہم بالمعروف، کہ وہ نبی جو آخری نبی آئیں گے وہ بھلائی کا حکم دینے والے ہوں گے. وینہاہم عن المنکر، برائیوں سے روکنے والے ہوں گے. ویحل لہم الطیبات، اور پاک چیزوں کو حلال کرنے والے ہوں گے. ویحرم علیہم الخبائث، ناپاکی کو حرام کرنے والے ہوں گے. ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور ان کے گلے سے، ان کے اوپر سے بوجھ اور ان کی گردن سے پھندے کو نکال کر کے پھینک دیں گے جو ان کے اوپر ہیں، جو ان کے اوپر تھے. تو یہ نبی کی صفتیں جو ہے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ صفتیں اللہ تعالیٰ نے نبی کے بارے میں قرآن سے پہلے انجیل میں بیان فرما دی ہیں، توریت میں بیان فرما دی ہیں کہ یہ وہ نبی ہیں کہ ان کے بارے میں فرما دیا گیا
یأمرہم بالمعروف، یعنی نبی بھلائی کا حکم دینے والے ہوں گے، برائی سے روکنے والے ہوں گے، اور پاک چیزوں کو حلال کرنے والے یعنی نبی بے بس بنا کے نہیں بھیجے جائیں گے، مجبور بنا کر کے نہیں بھیجے جائیں گے معاذ اللہ، بلکہ اختیار دیا جائے گا، یحل لہم الطیبات، پاک چیزوں کو حلال کرنے کا اختیار ہوگا، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ناپاک چیزوں کو حرام کرنے کا اختیار دیا جائے گا، یعنی نبی حلال کرنے والا، حرام کرنے والا ہوگا، اللہ کی طرف سے یہ اختیار اور پاور لے کر کے آئے گا، جس کو چاہے گا حلال کرے گا، جسے چاہے گا حرام فرما دے گا۔ تو یہ صفتیں نبی کی پہلی کتابوں میں موجود تھی، کس میں؟ انجیل میں اور توریت میں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابی وہ ہیں جو پہلے یہودی تھے یا عیسائی تھے، انہوں نے پڑھ رکھا تھا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں کیا ہوں گی، توریت میں پڑھ لیا تھا، انجیل میں پڑھ لیا تھا، تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ ساری چیزیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود پائی تو ایمان لے آئے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت کعب احبار، یہ سب وہ لوگ ہیں جو توریت کا علم رکھتے تھے، انجیل کا علم رکھتے تھے، یہ آسمانی کتابیں پڑھ چکے تھے، اس کے اندر جو جو آخری نبی کی صفتیں بیان کی گئی تھی وہ ان کے دماغ میں تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جو صفتیں ہم نے توریت میں پڑھی ہیں، انجیل میں پڑھی ہیں، آخری نبی جو آنے والا ہے اس کی یہ صفت ہوگی، یہ صفت ہوگی، یہ صفت ہوگی، وہ ساری صفتیں جب میرے آقا میں دیکھی تو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے کہ ہاں یہی آخری نبی ہے۔ تو وہ میرے آقا جن کا ذکر ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے مگر توریت میں موجود ہے، انجیل میں موجود ہے، نبیوں نے ان کے آنے کی بشارت دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں موجود ہے، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں بشارت دیتا ہوں میرے بعد رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ تو میرے آقا کا عرش پر نام، آسمانوں پر نام جو ہے وہ احمد ہے، زمین پر نام محمد ہے۔ تو میرے آقا وہ ہیں جن کے آنے کی بشارت پہلے ہی دی جا چکی ہے، جو جن کی قسمت میں ایمان تھا انہوں نے دیکھا ایمان لے آئے، اور جن کی قسمت میں ایمان نہیں تھا دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہ لا سکے۔ ابو جہل کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، اس کے ہاتھ میں کنکر نے کلمہ پڑھا مگر قسمت میں ایمان نہیں تھا، ایمان نہیں لایا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا مگر قسمت میں ایمان نہیں تھا، ایمان نہیں لایا۔ درختوں کو آقا کا حکم مانتے ہوئے دیکھا، قسمت میں ایمان نہیں تھا، ایمان نہیں لایا، اور جن کی قسمت میں ایمان تھا ایمان لائے اور صحابی رسول ہو گئے۔ ان کا مرتبہ اتنا بلند ہو گیا کہ ساری امتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ مرتبہ صحابی کا ہو گیا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ ان کا ذکر ہوتا آیا ہے، ہو رہا ہے، اور صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ نہ کوئی ان کا ذکر مٹا سکا ہے، نہ کوئی مٹا سکے گا۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کا سچا غلام بنائے، اور ان کے دشمنوں سے، وہابیوں، دیوبندی اور رافضیوں، ناصبیوں سے ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتہ۔